الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کی پاک مقدس مطہر ذات برکات کے لیے ہے۔ وہ ذات جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جہاں کی تخلیق فرمائی، زمین بنائی، آسمان بنائے، پورا نظام بنایا، وہی ذات ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے لیے اتنے پیارے موسم بنائے اور دنیا کو اتنا سرسبز و شاداب بنایا۔ اس میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو مسخر کر دیا ہے، جس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی اپنی منزل تک، اپنے مقام تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دانے میں سے پودا بنایا، پھر اس کے اوپر پھل پھول لگتے ہیں، اس کو سرسبز و شاداب بنایا، جس سے باغوں کی رونق میں اضافے ہو جاتے ہیں، خوبصورتیوں میں اضافے ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ ایسا ہے کہ وہ سال کے اندر 4 رنگ بدلتا ہے۔ پہلے اس کے اوپر برف پڑتی ہے، اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، پھر جس وقت دھوپ کی تپش کے ساتھ وہ برف پگھل جاتی ہے تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر سبز پتیاں لگتی ہیں، سبز پودے اگتے ہیں، اور بعد میں ان کے اوپر ایک سرخ رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ اس انداز کے ساتھ اس پہاڑ کا رنگ سال میں 4 مرتبہ بدلتا ہے۔ تو ان کو خوبصورتیاں عطا کرنے والی کون سی ذات ہے، اور پانیوں کو چلانے والی اور اس میں کشتیاں چلانے والی کون سی ذات ہے؟ پہاڑوں کے اوپر اللہ پاک نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو بنا دیا ہے تاکہ انسانوں کو لے کے ڈولنے نہ لگے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اور ساری نعمتیں انسان کے لیے، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک کی تعریفیں جس قدر بھی کی جائیں کم ہیں، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ہستی کے لیے کہ جن کے آنے سے پہلے انسانیت کا قافلہ گمراہی کی طرف جا رہا تھا۔ حضور آئے، تمدن آیا، حضور آئے، تہذیب آئی، حضور آئے، بجھے چہروں پہ نور آیا،
جمے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے جہاں میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ضلالت ہی ضلالت تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی۔ اللہ پاک کو زمین والوں پہ ترس آ گیا، اور اس زمین والوں کی طرف اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دے کر بھیجا۔ تو پھر حضور آئے، تو پھر حضور نے آ کر ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ اس دور کے اندر حضور نے، عرب کے اندر جس وقت بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، سب سے پہلی آواز یہ اٹھی، حضور نے فرمایا کہ جو بھی 2 بیٹیاں پالتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے، ان کی تربیت اچھی کرتا ہے، اللہ اس قسمت والے انسان کو قیامت والے دن حضور کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، عرب میں سسکیاں لیتی ہوئی معصوم بیٹیاں دفن ہو جایا کرتی تھیں، اور روتی ہوئی عرب کی زمین میں دفن ہوا کرتی تھیں۔ آج وہی لوگ بیٹیوں کے رکھوالے بن گئے، اور اسی دور میں حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ لوگوں، یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور نے مسند پر بٹھا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مسندوں پہ بٹھانے کے لیے ہیں۔ اور وہی لوگ جو بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے، وہ بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے والے بن گئے۔ آج انہی کی نسلوں میں سے یہ مزدور بیچارہ سخت گرمی کی حالت میں محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی محنت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ فیکٹریوں کے اندر مزدور اوور ٹائم لگاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بہن بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو الغرض یہ شعور آ کر حضور نے اپنی امت کو دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یاد کریں سفر طائف، جس وقت حضور علیہ السلام طائف کے علاقے میں گئے، تو طائف والوں نے حضور علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بلکہ شرارتی لڑکے پیچھے لگا دیے، حضور علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا خون جو ہے وہ اپنے جوتوں پہ پڑ گیا، تو جوتے پاؤں کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ مجھے پھر کھڑا کر لیتے ہیں، حضور پھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ پھر کھڑا کرتے ہیں، پھر پتھر مارتے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام حضور کے ساتھ ہیں، تو ایک باغ میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں، حضور طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، اور اللہ پاک طائف والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو تباہ نہ کر، ان کو ہدایت دے، یہ میرا مرتبہ اور مقام نہیں جانتے۔ یہ حضور ہیں کہ کوئی پتھر بھی مارتا ہے تو حضور اسے دعا دیتے ہیں، اے پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں، قسم خدا دی تینو سینے لاواں، تو کدی نہ دوزخ جاویں۔ جو پتھر بھی کھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدی قومی صدا مانگتے ہیں۔ اور صرف یہی مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں، بلکہ حضور کی سیرت طیبہ کا ہر ایک پہلو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ حضور کی ساری زندگی صبر و استقامت کے ساتھ بھری ہوئی ہے، حضور کی ساری زندگی معافیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ بدلہ لینے کا تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، حالانکہ موقع ہاتھ میں ہے، فتح مکہ کا دن ہے، 8 ہجری ہے، حضور علیہ السلام فاتح رنگ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں، تو صحابہ کا ایک بہت بڑا لشکر حضور کے ساتھ ہے، حضور اپنی سواری پر بیٹھے ہیں، اور پیچھے حضرت
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہے، اور حضور نے فتح مکہ والے دن امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر مقام حاصل نہیں ہے، اور کسی گورے کو کالے پر مقام حاصل نہیں ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر مقام حاصل نہیں ہے۔ مقام اس کو حاصل ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہے اور خدا کا ڈر ہے۔ تو اسی انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام فاتح رنگ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام عجز کی وجہ سے اپنا سر مبارک جھکا دیتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جس وقت حضور کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے مکہ کے سردار جو حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر ظلم کیا کرتے تھے وہ بھی سامنے حاضر ہیں۔ تو ظلم بھی ایسے تھے کہ ظلم کی انتہا تھی۔ حضور علیہ السلام کھانا پکانے لگتے ہیں تو ہمسائے اس میں کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو یہ اونٹ کی گندی اوجری لا کر اوپر رکھ دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو یہ راستے میں اپنے رشتہ دار کانٹے بچھا دیتے ہیں، اور شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین چھوڑنے پر حضور اور صحابہ کو مجبور کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلاموں کو بیچاروں کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان سے پھر بھی اللہ احد کا نعرہ نکلتا تھا۔ یہ ایمان اور یہ استقامت حضور اور حضور کے صحابہ کی تھی۔ تو آج وہ تکلیفیں صحابہ کو یاد آ رہی ہیں، تو ایک انصاریوں کا آدمی یہ عربی کے اندر شعر پڑھتا ہے کہ آج کے دن آج گوشت کاٹنے کے دن ہیں، آج مکہ والوں کا گوشت کیما کیما کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اس طرح نہ کہہ، بلکہ اس طرح کہ آج معافی کا دن ہے، جو بھی معافی مانگے گا اسے معاف کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام صحن کعبہ میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کا بہت بڑا اجتماع ہے، اور مکہ کے لوگ بھی بڑے بڑے سردار اس مجلس میں موجود ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے معافی کی امید ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جاؤ، آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے خدا کے لیے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی معافی کا عالم، یہ ہے حضور علیہ السلام کی رحمت کا عالم۔ ادھر تو رحمت اور شفقت کے دریاؤں کا بہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن میں نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين۔ یہ حضور کے القاب ہیں جو خدا نے حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور امت کے لیے معافی کا پیغام لے کر آئے، حضور امت کے لیے معافی کا دریا لے کر آئے۔ جو حضور کو پتھر بھی مارتے تھے حضور ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو یہ درس دیا مصطفیٰ علیہ السلام نے کہ جو بھی کوئی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی معافی دینے کی اور لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصہ پی جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آج کے دن معافیاں ایک دوسرے کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حوصلہ پیدا فرمائے کہ ہم بھی کسی کو معاف کر دیں، کسی کی غلطی اور خطا کو درگزر کر دیں، تو یقیناً جس وقت ہم زمین والوں پر رحم کریں گے خدا عرش بری پر ہمارے اوپر مہربانی کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر،
خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔